السلام علیکم۔ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے ڈسپلن۔ ہم نے پڑھا کہ ڈسپلن کسے کہتے ہیں، ڈسپلن کس زبان کا لفظ ہے، یا عبادات انسان کے اندر کس طرح نظم و ضبط یا ڈسپلن پیدا کرتی ہیں۔ آج ہمیں پیج نمبر 63 کے لاسٹ پیرا سے پڑھنا ہے۔ آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 63 نکالیے، نظر رکھیے آپ۔ نظم و ضبط کا پابند ایک طالب علم ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارا کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے۔ نظم و ضبط کی پابندی سے امتحان بھی آسان ہو جاتا ہے۔ کھیل کے میدان کو لے لیجیے۔ جو ٹیم نظم و ضبط سے کام لیتی ہے وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور کامیابی بھی اس کے نصیب میں آتی ہے۔ جس ٹیم کے کھلاڑیوں میں نظم و ضبط کی پابندی نہیں ہوتی، ان کی کارکردگی بھی ناپسندیدہ ہوتی ہے اور ان کو شکست کا ہار پہنایا جاتا ہے۔ دیکھیں، نظم و ضبط کا پابند جو طالب علم ہوتا ہے، نظم و ضبط کا پابند جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ڈسپلن کا پابند جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ ہر روز ایک ٹائم ٹیبل یا خاص ترتیب سے اپنا سارا کام انجام دیتا ہے۔ یعنی اس کے پاس ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اپنے ہر ایک کام کو انجام دینے کے لیے۔ یعنی اس کے پاس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ صبح کب جاگنا ہے، ناشتہ کب کرنا ہے، ورزش کب کرنی ہے، اسکول کتنے بجے جانا ہے، واپس کتنے بجے آنا ہے، کھیلنا کب ہے، آرام کب کرنا ہے۔ غرض ہر کام کا وقت مقرر ہوتا ہے اس کے پاس، اور نظم و ضبط کی پابندی سے اس کے امتحانات بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ یا آپ کھیل کے میدان کو ہی لے لیجیے۔ جو ٹیم نظم و ضبط سے کام لیتی ہے، جس ٹیم میں ڈسپلن ہوتا ہے، جو ٹیم نظم و ضبط کو فالو کرتی ہے، ڈسپلن کو فالو کرتی ہے، وہ اچھی پرفارمنس دکھاتی ہے، وہ اچھی کارکردگی دکھاتی ہے، اور وہی ٹیم کامیابی ہوتی ہے۔ اور جس ٹیم میں ڈسپلن نہیں ہوتا ہے، جو ٹیم اچھی کارکردگی نہیں دکھاتی ہے، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے کس قدر نظم و ضبط کی سختی سے پابندی کی ہے، اور آج بھی جو طالب علم اپنی زندگی میں نظم و ضبط اور ڈسپلن قائم کرے گا اور اپنے کاموں کو اچھی طرح ترتیب دے گا، تو وہ بھی مستقبل میں ایک بڑی شخصیت اور کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ یا ہم دنیا کے عظیم لوگوں کو ہی لے لیجیے۔ دنیا میں جو بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، جو دنیا میں جو عظیم لوگ گزرے ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو ان عظیم ہستیوں نے کس طرح اپنی زندگی میں ڈسپلن کو قائم رکھا ہے، نظم و ضبط کو قائم رکھا ہے۔ اور آج بھی جو بھی طالب علم، جو بھی اسٹوڈنٹ اپنی زندگی میں ڈسپلن قائم کرے گا، نظم و ضبط سے کام لے گا اور اپنے کاموں کو اچھی طرح ترتیب دے گا، ایک ٹائم ٹیبل بنائے گا کہ کس ٹائم مجھے کون سا کام کرنا ہے، اور وہ بھی مستقبل میں یعنی فیوچر میں ایک بڑی شخصیت بن جائے گا اور ایک کامیاب انسان بن جائے گا۔ کامیابی اس کی قدم چومے گی جو ایسا کرے گا، جو ڈسپلن کا مظاہرہ کرے گا، جو نظم و ضبط کا مظاہرہ اسٹوڈنٹ کرے گا۔ بس ایک طالب علم آپ کے لیے جو کام مناسب ہے اور جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں ان کا انجام دیتے ہوئے بھی سبھی نامناسب اور غیر ذمہ دارانہ حرکتوں سے بچنا ہی آپ کے لیے نظم و ضبط ہے۔ آپ گھر میں ہو، اسکول میں ہو، تنہائیوں میں ہو، یا بازار و بیت الخلا میں ہو، یا ریلوے اسٹیشن پہ، غرض ہر جگہ آپ کو نظم و ضبط کا پابند رہنا ہوگا۔ اسی میں آپ کی انسانی معاشرے کی اور پورے ملک کی کامیابی کا راز ہے۔ بسط ایک طالب علم، بسط ایک اسٹوڈنٹ، آپ پہ جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان میں آپ کو کوئی کوتاہی نہیں برتنی ہے۔ بسط اسٹوڈنٹ، آپ پہ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ آپ پہ یہ ذمہ داریاں ہے کہ آپ کو اپنی پڑھائی کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ آپ کے جو ماں باپ ہیں، جو آپ وہ نصیحتیں کرتے ہیں، ٹیچر جو نصیحتیں کرتے ہیں، ان پہ غور کرنا ہے، تبھی آپ ڈسپلنڈ کہلاؤ گے۔ اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا، یہ سب نہیں مانا، تو مانا جائے گا کہ آپ میں ڈسپلن بالکل بھی نہیں ہے،
اور آپ چاہے گھر میں ہو، اسکول میں ہو، تنہائیوں میں ہو، بازاروں میں ہو یا ریلوے اسٹیشن، غرض جہاں پہ بھی ہو وہاں آپ کو ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نظم و ضبط کا پابند رہنا چاہیے۔ اسی میں آپ کی اور پورے ملک کی، پورے معاشرے کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ سبق اچھے سے سمجھا ہوگا اور آپ ان باتوں پہ ضرور غور کرو گے۔ اللہ حافظ۔